اسلام میں استخارہ ہم سب اس پہ بہت بلیو کرتے ہیں اور اس کی بہت ویلیو ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی کہ استخارہ کا سائیکولوجیکلی کیا امپیکٹ ہوتا ہے یا اس کی سائیکالوجی کیا ہے، کس طرح سے ہم استخارہ کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہمیں زندگیوں میں ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے۔ میرا نام آمنہ افتخار ہے اینڈ آئی ایم اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ چاہے ہم سائنس کی بات کریں، چاہے ہم سائیکالوجی کی بات کریں، بینگ مسلم ہمارے کچھ ایسے عقائد ہیں یا ہم کچھ ایسے ہمارے بلیف سسٹمز ہیں جو ہماری زندگیوں کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اسی میں ایک کانسیپٹ ہمارے پاس استخارہ کا آتا ہے۔ اب اسلام میں استخارہ کو ایک گائیڈنس کے طور پر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لائف میں کچھ ڈیسیژنس لینا چاہتے ہو، زندگی کے آپ کے کچھ ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ چیزوں میں سے کنفیوژن آ رہی ہے اور آپ اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں استخارہ کا جو ہے وہ حکم آیا۔ اب استخارہ کی سائیکالوجی میں پہلی چیز یہی آتی ہے کہ دیٹ از اے کنورسیشن، دیٹ از اے بلیف کہ آپ کچھ چیزوں کو ڈیسیژنس لینے کے لیے اپنی ایبلٹیز کو یوز کرتے ہو۔ اور اس کی سائیکالوجی میں انٹیوشن کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ایک انٹیوٹیو سسٹم ہوتا ہے، ایک ہمارا مائنڈ کا سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بلیف سسٹم کو ریفائن کر رہا ہوتا ہے۔ تو استخارہ بیسیکلی آپ کے ڈیسیژن میکنگ سکلز کو انہینس کرتا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ دوسری چیز، جب آپ استخارہ کرتے ہو تو آپ کی جب انٹیوٹیو ابیلٹیز بڑھتی ہے، اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈائریکٹیو ہوتے ہیں، آپ چیزوں کو ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ کرنے لگ پڑتے ہو۔ اب اس کی سائیکولوجیکل اگر میں کانسیپٹ کو دیکھوں تو آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، اینڈ ہیومن سائیکالوجی ہے جتنا آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اتنی آپ کے اندر کانفیڈنس زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے استخارہ ہمیں ایک تو ہمارے ڈیسیژنس لینے میں ہیلپ کرتا ہے، دوسرا آپ کا کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے، تیسرا آپ کے کنفیوژنس کو جو ہے وہ کم کرتا ہے، اور چوتھا اس میں آپ بہت زیادہ ایک ایموشنل گروتھ میں چلے جاتے ہو، ایک ایموشنل سپورٹ میں چلے جاتے ہو کہ جب آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی ڈیسیژن ایک بلیف کے ساتھ لیتے ہو کہ یس دیٹ از اے گائیڈنس، مجھے ایک گائیڈنس ملی ہے یا مجھے ایک اشارہ ملا ہے، تو ہم اس کے لیے بغیر ڈاؤٹ کے ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا تو سکسیس از نیسیسری، اس کے ساتھ آپ کی کامیابی ضروری ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کامیابی کو ضرور اچیو کرتے ہو۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی لائف کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو اپنی لائف میں چینجز لے کر آئے، ان کانسیپٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تو آپ استخارہ کا ضرور سہارا لیں، اور استخارہ آپ کی بہت ساری سائیکولوجیکل ایبلٹیز کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ اسپرچولی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، ایک اچھی اور ایک بھرپور زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔